وہ سنیے، یا اللہ بچے شیطان سے تو جائیں کہاں؟ فرمایا والذین آمنوا، بڑھ جاؤ نا ایمان والے، وعملوا الصالحات، اور کیا کرو؟ سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، اور میں تمہیں داخل کروں گا ان جنتوں میں، باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، تم وہاں ہمیشہ رہو گے، تمہیں کوئی نکال سکتا نہیں ہے۔ وعد اللہ حقا، یہ ہے اللہ کا سچا وعدہ۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور یار بات کرنے میں اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ چھٹو شیطان بھی جھوٹا دے دے وعدے بھی، میں سچا اور میری بات بھی۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، بات کرنے میں اللہ سے بڑھ کر بولیے کو سچا ہو سکتا؟ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اور یہ ذرا غور سے سمجھنا جی، تمہاری فرمایا ہاں لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، فرمایا تمہاری جھوٹی امیدوں پر بھی کوئی سہارا نہیں، اور اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں پر بھی کوئی سہارا نہیں۔ ان کی کیا جھوٹی امیدیں تھیں؟ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ بت اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ چاند سورج اللہ کی، ستارے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہم مر گئے تو ہم نے دوبارہ اٹھنا ہی نہیں، بولو ہم نے دوبارہ اٹھنا ہی نہیں۔ میں ایک بندے نے کیا، میں کیا خیال کر تو مرنا ہے تے حساب بھی ہونا ہے، اگو مینوں کہندا تینوں کنے دسیا مرن تو بعد حساب ہونا ہے؟ کوئی آیا واپس؟ کوئی واپس آیا ہی؟ کسی نے خط لکھیا تینوں ٹیلی فون کیتا ہے؟ میں کہا قرآن حدیثوں نے کہا سٹوریاں لئی پھردے ہو مولویوں، یا تو کو دسو نا کسی نے تینوں مرن تو بعد دسیا ہوئے۔ میں کہا چوری صاحب رج کے لو، کیونکہ یہ گل کسی مومن نو کہنی چاہیے سی، میں غلطی نال تانوں کہہ بیٹھا، تسی رج کے لو، تہاڈا کام ہی یہی ہے، تسی لگدا مرنا بھی۔ یہودیوں کو یہ تھا کہ ہم جہنم میں جا سکتے اگر گئے بھی تو الا ایام معدودہ، ایسے ہی سیر سپاٹا کر کے انہوں نے تو خالہ جی کا واڑا سمجھے ہے نا، انہوں نے کہا ہم ایسے ہی آ جائیں گے، چند دن رہیں گے، زیادہ رہ سکتے۔ اور عیسائیوں نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام جو سولی چڑھ گئے نا، وہ قیامت تک عیسائیوں کا کفارہ ادا کر چکے ہیں، اب ہم جو مرضی کرتے رہے، ہم پر کوئی پکڑے۔ اب آ جائیے، اللہ کہہ رہا ہے امانیکم، تم بھی مسلمانوں ایسی جھوٹی آرزو بنا کے نہ رکھنا، فلاں بخشوا لے گا، فلاں پیر صاحب بخشوا لے گا۔ ہوں ایک پیران آئے ہو جا ٹولا بھی بنے ہیں، اس آخیا مینوں غوث پاک فرمایا ہے جڑا تیرا مرید ہے پکا جنتی ہے، کوئی سمجھے ہو کہ نہیں؟ وہ فسائی ہوتا ہے۔ ہوں جنت تو سارے چاہیے ہے نا، تے بے نماز نو یہ جی شارٹ کٹ جلدی چاہیے ہے، نمازیوں نو بیچاریاں سردی چ وضو کرنا پیندا ہے، گرمیاں چ بھی وضو غسل بھی کرنا پیندا، جے لوڑ پی جائے تو بڑا اوکھا کام ہے نا۔ تے ہن جنوں کچھ بھی نہ کرنا پوے، پیر صاحب آکھے مینوں غوث پاک فرمایا تیرے مرید سارے ہی جنتی، آؤ میں گل کر لئیے غوث پاک نال، اور تسی بخشوائے ہو، یہ ہے وہ ہے۔ اللہ کہتا ہے خبردار، تمہاری امیدوں کی اور ان کی بھی جھوٹی آرزوؤں کی کوئی اوقات ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی برا عمل کرے گا اللہ اس کو جزا دے گا، وہ یہ اس کو جزا یہ ہے یجز بہ، اس کے کرتوتوں کا سبب اس کو ملے گا۔ حضرت ابو بکر اس حدیث آیت سے بڑے پریشان ہوئے۔ اعلم الناس، حضرت ابو بکر حضور کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، ہاں جی سب سے زیادہ۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ کون ہے جس سے تھوڑا بہت کوئی برائی نہ ہوئی ہو، گناہ نہ ہوا ہو؟ اور اللہ کہتا ہے یجزا بھی، میں بدلہ دے کے چھوڑوں گا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تمہیں اور تمہاری جماعت کے لیے یہ نہیں ہے، تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کے لیے، اس میں حضور کی پوری امت شامل ہے جی، یہ جو کہا ہے ہم بھی تو ان کی جماعت میں سے ہیں نا، ہم نے ان کا دامن چھوڑا۔ فرمایا ابو بکر یہ تم اور تمہاری جماعت کے لیے نہیں ہے، تم سے جو غلطیاں ملتیاں ہو جاتی ہیں نا، تو جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے اللہ اس کے ذریعے سے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بیماری آئی گناہ معاف، پاؤں میں کانٹا چبھا بولو میں تھوڑے نال لڑ پیا تے گناہ، کوئی پریشانی ہے نا، گناہ معاف۔ حتیٰ کہ اگر آپ نے جیب میں چیز ڈالی ہے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے نہیں مل رہی، وہ جو آپ کو پریشانی آئی اس پر بھی اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اتائی تے حکومت بجلی بند کر دیئے، میں تمہیں جھٹکے لگن اور تھوڑے گناہ۔ خان صاحب بہت ساڑھے چونکہ ریاست مدینہ بنا رہے ہیں نا،
تو ریاست مدینہ ہوں پاک لوگوں نال بڑھنی ہے ناپاکاں نال ہے، اس لیے وہ ہر مہینے 2 بار پیٹرول کا ریٹ بڑھا کر ہمیں پریشان کر کے کیا کر رہے ہیں؟ گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ ہاں اللہ فرما رہا ہے وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ نے فرمایا اور نہ پائے گا اپنے لیے اللہ کے سوا وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، تم اللہ کے سوا کسی کو اپنا دوست اور مددگار پا سکتے؟ تمہارا دوست بھی اللہ ہے اور مددگار بھی اللہ ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو بھی نیک کام کرے، مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، وہ مرد ہو یا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اللہ ان سب کو جنت میں داخل کرے گا۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تل کے برابر بھی کسی پر ظلم ہے۔ وہ کھجور دے وچ نہیں جڑی لین ہوندی انہوں کہندے نے نقیرہ، عرب جب کسی چھوٹی شے نوں مثال دیندے سن اودے نال دیندے سی، اللہ فرما رہا میں اتنا بھی کسی پر ظلم ہے پورا پورا نیکیوں کو دوں گا۔ عورتیں آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ مرد ہر نیکی کے کام میں آگے ہیں، ہم وہ نیکیاں کر سکتے ہی، مثلا جہاد وہ کرتے ہیں، امامت انڈیا ہوں ایک زنانی نے جماعت کرائی ہے پیچھے بندے پڑھی جاندے نے، باقاعدہ میڈیا تے ہے وہ مقام دے اندر جماعت کرا رہی ہے تو بندے پیچھے، تو پھر تسی پڑھی جایا کرو، میں تو ٹھیک ہاں، وہ جو زنانیاں پیچھے پڑھی جاندے نے تو وہ بھی تو مقتدی ہوئے نا۔ ایسا ہوں ویکھو زمانہ آ گیا، بیویاں ماشاءاللہ خطاب کر رہی ہیں۔ ساڈے سیال کوٹ میں ادو اتھے ہی خطیب سی، وہ جناب پوری فلیکس لگی محفل میلاد دی اور تصویراں عورتاں دیاں، جنہ خطاب کرنا سی، جنہ نعت پڑھنی سی اور جنہ تلاوت کرنی سی۔ اور رش دا میں نہیں پتا پھر اتنے کنا ہویا یا کنا نہیں ہویا، یہ تو اللہ ہی جانے۔ بہرحال یاد رکھو میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جدو عورتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو امام بھی ہیں، اذان بھی پڑھتے ہیں، تکبیر بھی پڑھتے ہیں، جماعتیں بھی کراتے ہیں، ہم کیا کریں؟ فرمایا ان کی ہر نیکی میں تمہارا حصہ ہے۔ سبحان اللہ، اچھی آنکھوں نا سبحان اللہ۔ جو مرد اذان دیتا ہے اس کی بیوی کو بھی اللہ اجر دیتا ہے، جو تکبیر پڑھتا ہے اللہ اس کی بیوی کو بھی آتے۔ تسی پڑھ لیا کرو، کام ادھر بھی بن جاتا ہے۔ ان کی وجہ ہے کہ انہوں نے آپ کو سہارا دیا، بولیے انہوں نے آپ کو، انہوں نے ہمارے بچے سنبھالے پالے، اگر وہ سب کچھ ہم پہ ڈال دیتی تو انشاءاللہ آپ تکبیر تے کی پڑھنی، نماز پڑھن جو کے بھی نہیں رہتے، سجدہ بھی یاد نہیں سی رہنا۔ اس لیے فرمایا مرد ہوئے عورت ہوئے وہو مومن، شرط ہے مومن تو میں ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ ومن احسن دینم، فرمایا ان دے نالوں سونا کون ہے؟ ذرا اچھی آنکھو نا سبحان اللہ، تاکہ آپ شامل ہو جائیے، ذرا خوش کے کہو سبحان اللہ، یہ جی گل تے نیما نیما مسکرا کے کہو سبحان اللہ۔ ومن احسن، فرمایا اس سے سونا، اس سے بہتر کون ہے؟ دینم ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لیا ہے، یعنی جس نے اپنا رخ دین کی طرف کیا ہوا ہے۔ وہو محسن، فرمایا اور وہ احسان کرنے والا ہے، یعنی بہت زیادہ نیکیاں۔ احسان کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، وہ نیکی کا کام اس طرح کرتا ہے جس طرح اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ فرمایا اس سے وہ احسان کرنے والا ہے۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور وہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرنے والا ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ ہم حضور کی امت ہیں اور حضرت ابراہیم کی ملت ہے۔ بولی حضرت ابراہیم کی ملت، وہ جو حج کرتے ہیں یہ ملت ہونے کی نشانی ہے، پر حضور کے طریقے پر کرتے ہیں یہ امت ہونے کی نشانی ہے۔ تو بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ہم جو قربانی کرتے ہیں یہ حضرت ابراہیم کے ملت ہونے کی نشانی ہے، پر طریقہ حضور کا لیا یہ امت ہونے کی نشانی ہے۔ توحید کے عقیدے میں ہم ابراہیم کی ملت ہیں اور بولیے اپنے نبی کی امت ہے۔ اللہ کہتا ہے میں ابراہیم کو خلیل بنایا۔ بھائی کیسے خلیل بنایا؟ کسی نے پوچھا کیف کنت خلیلا، ابراہیم تم اللہ کے خلیل کیسے بنے؟ تو فرمایا بذلت نفسی للنہران وولدی للقربان ومالی للضعفان وقلبی للرحمن وہان خلیل الرحمن۔ شعر نالو حدیث دی شان زیادہ ہے، اچھی سبحان اللہ، کہ اللہ مجھ سے امتحان لیتا گیا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم خلیل جی رب جلیل، ذرا اپنا پتر تے پیش کر۔
ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਗਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਖਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਖਲੀਲ ਦੀ ਹੈ। بیٹا پیش کر، اچھا وَوَلَدِي لِلْقُرْبَانِ، میں نے پھر گلے پہ چھری، میں کوئی کسر چھڈی یہ تو ہوں آپ ہی انہیں بچایا ہے، اپنے والوں کمی۔ اچھا جی، اللہ نے فرمایا ابراہیم خلیل جی رب جلیل اپنا مال تو پیش کر، اپنا مال تو وَمَالِي لِلضِّعْفَانِ، میرا سارا مال اللہ کی راہ میں مہمانوں پہ قربان۔ ایک بندے نے آکھیا سبحان اللہ، کہہ لو تو خواب وچ مل جان گے۔ حضرت ابراہیم نے سن لیا، فرمایا یار ایک باری پھر کہہ دے، جی میں تواڈے ترلے نہیں لیندا، فرمایا یار پھر کہہ دے، انہیں کہہ چھڈیا، فرمایا ایک باری پھر کہہ دے۔ وہ کہنے لگیا جی میں بار بار کیوں آکھیا، آپ ہی کہہ لاں گا۔ اس آکھیا یار گل سن، آج جنیاں میریاں بکریاں نے ساریاں تیریاں، تو کہہ سبحان اللہ۔ ہوں مولوی دین واسطے تو نہیں، وہ تو لین واسطے کہندا کہ سبحان اللہ، تو گیر الٹ لگ گیا نا۔ اگر مولوی بھی کوئی چلو 5 کلو چینی کا پیکٹ ہی دے چھڑے تو انشاءاللہ سارا پنڈ ہی آ جائے گا، پر یہ تو ہے لین والا شعبہ بن گیا، دین والا ہے نہیں۔ وہ تقریباً جی 100 تو اتنے بکریاں سن، جب اس نے کہا سبحان اللہ فرمایا ساری تیریاں۔ اب جب بکریاں دے دی تو پھر کہا کہو سبحان اللہ۔ وہ بھی کوئی میرے تتلے والی کا رہن والا سی، اس نے کہا ہن کیوں آکھاں، فرمایا تین بکریاں چرانے والا چھیڑو نہیں چاہیے، چرواہا نہیں چاہیے۔ میں کہا ہاں یار بندہ تو چاہیے۔ فرمایا تو کہہ سبحان اللہ میں نوکری کراں گا۔ اس نے کہا، پھر انہوں نے بکریاں چرائیں۔ اللہ کے نبی نے، ایک لڑکا آیا نوجوان سیدنا خالد ابن ولید کے پاس لمبی حدیث لینے، 25 سوال ہے ایک دیہاتی کے اور حضور کے جواب ہے، کبھی انشاءاللہ اس پہ پورا جمعہ پڑھاؤں گا، کہو انشاءاللہ۔ بڑے چڑھتے تو چڑھتے سوال اور کمال کے کمال جوابات۔ اس حدیث کے راوی کون ہے؟ خالد ابن مسند ابن حنبل میں ہے۔ اور وہ لڑکا آیا، کہنے لگا جی وہ حدیث ہی دے دیں آپ کے پاس ہے، مجھے وہ سنا دیں، یاد کرا دیں۔ فرمایا ایسے ہی کرا دوں، ہم تو ساری عمر جہاد کرتے رہے ہیں، پھر یہ حدیثیں ملی ہیں اور تو اٹھ کے آ گیا جی حدیث دے دو، ایسے ہی دے دوں؟ اس نے کہا جی جو آپ حکم کریں میں کرنے کو تیار ہوں، جو آپ کہیں گے، پر یہ علم مجھے دے دیں۔ فرمایا 8 سال میری نوکری کر۔ کتنے سال ہے؟ کروائی، اور 8 سال کے بعد پھر اس کو حدیث عطا فرمائی۔ اب جب بھی کوئی حدیث پڑھتا ہے تو پہلے نام اس لڑکے کا آتا ہے، اور خالد ابن ولید کا بھی آتا ہے، اس طرح علم آتا ہے۔ فرمایا میں نے ابراہیم کو خلیل بنایا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے کس کا ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گھیرے میں لے رکھا ہے، کوئی چیز بھی اللہ سے باہر ہے۔ تو پھر ظالموں میرا در چھوڑ چھوڑ کر ادھر ادھر کیوں جاتے ہو؟ او ساڈے بابا فرید، تسی کہنے ہو نا خواجہ فرید، اسی کہنے ادھر بابا فرید، خواجہ فرید پڑھی رحمت اللہ علیہ۔ وہ فرمایا کردے سی جڑا کتا مالک دے در تے بہ جائے نا کدے نہ کدے روٹی مل جاندی ہے، اور جڑا مالک دا در چھڑ کے در در تے جاوے انہوں در در تو دھر دھر دی آواز آندی ہے۔ یہ دھر دھر تسی استعمال نہیں نہ کر دے، ساڑھے ادھر ہوندہ ہے دھر دا مانا دفع ہو جا، پھٹکار اٹھ نکل۔ تو جڑا مالک دے در تے پوے کدے نہ کدے، اور جڑا مالک دا در چھڑ کے در در تے جاوے انہوں دھر دھر دی آواز آندی ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا اور وہ پہاڑ کی چوٹی پر اللہ کی عبادت کرتا تھا، اور اللہ اس کو جب بھی بھوک لگتی تھی پکا پکایا کھانا عطا فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، کھانا بند ہو گیا، اللہ پھر امتحان بھی تو لینا ہے نا، سدا دن ایکو جہا نہیں رہتے، سدا بادشاہی صرف سونے رب دی، کھوڑی کھانا بند۔ وہ پھر جاہل سی بیچارہ کہنے لگیا میں تو عبادت کر رہا ہوں، اللہ نو لگتا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، مصروفیت بہت ہے، کم بہت زیادہ نے بھول گیا۔ 3 دن تے انہیں انتظار کیتا، روٹی نہیں آئی، پھر اترا اور ایک عیسائی کے دروازے پر کھڑکایا اور کہا جی مجھے بھوک لگی ہے روٹی دے دے۔ تو اس نے 3 روٹیاں دی، کتنی جی؟ 3 لے کے چلا، عیسائی کا کتا اس کے پیچھے پڑ گیا، اور کتا بڑا تکڑا تھا، اس نے کہا مر گیا بھائی، میں نے تو مانگ کے لی ہے، یہ میرے پیچھے پڑ گیا۔ جب دیکھا یہ ہٹتا نہیں تو 1 روٹی اس نے اس کو، اس نے کہا چلو 2 ہے نے ادھر تک میرا اتنے والا کھاتا پھر شروع ہو جائے گا، اللہ نو معاذ اللہ یاد آ جائے گا۔ اس نے 1 ڈالی، کتا 1 کھا کے پھر پیچھے، اور وہ اتنا قریب آیا کہ وہ اس نے دوسری بھی ڈال دی،
مزے کی بات ہے وہ دوسری کھا کے پھر پیچھے. اب اس نے جان بچاتے ہوئے تیسری بھی کہ اتھوں تو میں نکلا, اور وہ تیسری کھا کے پھر پیچھے. اب اس کو آیا غصہ تو کہنے لگا او بے حیا, او بے غیرت, تیرے مالک نے 3 ڈالی تھی بے حیا, وہ میں نے تجھے ڈال دی, تو اتنا بے حیا ہے پھر میرے پیچھے. اس وقت اللہ نے کتے کو بولنے کی اجازت دی اور کتا بولا. اس نے کہا میں بے حیا نہیں, تو بے حیا ہے. مجھے 7 دن روٹی نہ پڑے میں اس عیسائی کا در چھوڑ کے نہیں جاتا. تجھے 3 دن روٹی نہیں ملی, اللہ کا در